بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، رائٹر آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، مترجم حجت الاسلام مولانا سید عدنان نقوی، صفحہ نمبر 66، جس میں ہم نے پچھلی آڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی بشارتوں کے حوالے سے ٹاپک پہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سے ہم نے 7 بشارتیں پڑھ لی ہیں، 7 احادیث پڑھ لی ہیں۔ آج اس وقت اب ہم اس آڈیو میں 8ویں حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 66 ہی پہ کے آخری پیراگراف سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ 8، ہشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے سلسلہ وار اپنے نانا سے روایت فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القائم میری اولاد میں سے ہیں، وہ میرے ہم نام ہیں اور وہ میری کنیت ہیں، ان کی عادات و خصائص میری طرح کے ہیں، ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے، وہ لوگوں کو میرے دین و شریعت پر قائم کرے گا اور ان کو خدا کی کتاب کی طرف بلائے گا۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے ان کے زمانہ غیبت میں ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، جس نے انہیں جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا، جس نے ان کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی، اور ان لوگوں کا شکوہ میں خدا سے کروں گا کہ جن لوگوں نے مجھے ان کے بارے میں جھٹلایا، ان کی شان میں میرے فرمان کا انکار کیا اور میری امت کو ان کی راہ سے بہکایا، اور ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس بریکٹ میں ناری ٹھکانے پہ جا رہے ہیں، ان بریکٹ بہار الانوار جلد 51، اور اب ہم پیج 67 پر ہیں۔ 9 نمبر پہ جو حدیث ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب میری امت کے امام ہیں، میرے بعد میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، اور القائم المنتظر علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ان کی غیبت کے زمانے میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے وہ کبریت احمر سے بھی کم ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں سے حضرت قائم علیہ السلام کے لیے زمانہ غیبت بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، خدا کی قسم ان کے لیے زمانہ غیبت ہے، ان بریکٹ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے، بریکٹ کلوز۔ اے جابر، یہ خدا کے امور میں سے ایک امر ہے اور اس کے رازوں میں سے راز ہے کہ جو اس کی مخلوق سے پوشیدہ ہے، خدا کے امر میں شک نہ کرنا کیونکہ یہ کفر ہے۔ آئیے 10ویں حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الحضری سے ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، ہم اہل بیت علیہ السلام کو 7 ایسے فضائل دیے گئے ہیں کہ جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے۔ اب آئیے ان 7 فضائل کو پڑھتے ہیں۔ 1، ہمارے نبی علیہ السلام سب نبیوں علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں علیہ السلام سے بہتر ہیں اور وہ تمہارے پہ درگزروار ہیں۔ 2، ہمارے وسیع تمام اوصیاء سے افضل ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کے شوہر گرامی ہیں۔ 3، ہمارے شہید تمام شہداء سے افضل ہیں اور وہ تمہارے بابا کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ ہیں۔ 4، اور ہم میں سے وہ شخص ہے جس کو 2 سرخ پر دیے گئے ہیں، وہ جنت میں ان پروں سے پرواز کرتے ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ ہیں۔ پیج
68 5 اور 6 اس امت کے 2 سبط ہیں اور وہ تمہارے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں. 7 اور اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں میں سے اس امت کا مہدی علیہ السلام ہے کہ جس کے اقتدار میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نماز ادا کریں گے. پھر اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر مار کر فرمایا اس سے ہی ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حسین علیہ السلام سے ہے، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا. اور شافعی الکنجی کی کتاب البیان میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کہ مہدی علیہ السلام اس حسین علیہ السلام سے ہیں. سبحان اللہ. آئیے 11ویں حدیث پڑھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ شرف صرف اس امت کو حاصل ہے کہ خدا نے ان میں سے بعض کو بعض کا امیر بنایا ہے. (40 ابو نعیم). 12ویں حدیث پڑھتے ہیں. کتاب فرائد المستین میں حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے اپنے آبا سے روایت فرمائی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ وہ میرے دین سے تمسک رکھے اور میرے بعد نجاست کی کشتی پر سوار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرے، ان کے دشمن کو دشمن اور ان کے دوست کو دوست رکھے. بے شک وہ میرے وصی اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی. وہ ہر مسلمان کے امام ہیں، وہ میرے بعد ہر مومن کے امیر ہیں. ان کا فرمان میرا فرمان ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے، ان کا منع کرنا میرا منع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنے والا میرا پیرو ہے، ان کا مددگار میرا مددگار ہے. جو ان کو چھوڑ دے گا میں اسے چھوڑ دوں گا. پھر فرمایا جس نے میرے بعد علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا قیامت کے دن میں نہ اسے دیکھوں گا اور نہ وہ مجھے دیکھ سکے گا. جس نے علی علیہ السلام کی مخالفت کی خدا اس پر جنت حرام کر دے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دے گا. جس نے علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا جس دن وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا تو خدا اسے رسوا کرے گا. جو علی علیہ السلام کی مدد کرے گا جس دن اس کی خدا سے ملاقات ہوگی خدا اس کی مدد کرے گا اور جو وہ مانگے گا اسے عطا کرے گا. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اپنے بابا کے بعد میری امت کے 2 امام ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان کی والدہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے والد اوصیاء کے سردار ہیں، اور حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 امام ہیں. ان کے 9 میرے فرزند القائم المہدی ہیں. ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. جو ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں میں خدا کی بارگاہ میں ان کے بارے میں شکایت کروں گا. میری اطرت اور میری امت کے اماموں کی ولایت و نصرت کے لیے اور ان کے حق کا انکار کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس ٹھکانے کی طرف جانے والے ہیں. 13ویں حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روز غدیر میں 1,20,000 مسلمانوں کی موجودگی میں فرمایا اے لوگو خدا کا نور مجھ میں جاری ہوا، پھر علی علیہ السلام میں، پھر ان کی نسل سے مہدی القائم علیہ السلام تک چلا گیا. وہ مہدی علیہ السلام کے جو لوگوں سے ہمارا اور خدا کا حق لیں گے الاحتجاج علامہ تبرسی اور بریکٹ کلوز. تو یوں ہم نے 13 احادیث پڑھ لی. آئیے اب دیکھتے ہیں کتاب میں کیا کہتے ہیں. احادیث نبوی میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی قسمیں کھا کر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا. یہ سب کچھ اس حقیقت کو عین الیقین بنانے کے لیے تھا اور یہ تاکید کی آخری صورت ہے. اس فصل میں ایک جملہ گزرا ہے
کہ امام مہدی علیہ السلام کا رنگ عربی ہوگا اور جسم اسرائیلی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اسرائیلی ممالک میں رہنے والوں کے جسم لمبے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام بھی طویل القامت ہوں گے، کیونکہ اردن اور فلسطین کے لوگ لمبے قد کے ہوتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سامعین، یہ احادیث والا چیپٹر پیج نمبر 69 پہ ختم ہوا اور پیج نمبر 70 پہ چوتھی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، جو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث میں بشارتیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم نے دیکھیں گے کہ تمام ائمہ نے جو بشارتیں کی ہیں مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں، وہ ہم تک ایک مستند حوالے سے پہنچیں گی۔ آئیے مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 70، ٹاپک امام مہدی کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث میں بشارتیں، اور یہ ہے چوتھی فصل۔ احادیث کی بڑی کتابوں میں ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ وہ ائمہ اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں جو اس موضوع کی اہمیت کو زیادہ واضح کرتی ہیں۔ شیعہ و سنی مصادر میں جو روایات امام زمانہ علیہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، وہ تعداد میں سینکڑوں ہیں۔ اسی طرح مستقبل قریب و بعید آخری زمانے کے حالات اور امیوں اور عباسیوں کی حکومت وغیرہ کے متعلق بھی خبر دی ہے۔ جو کچھ ان احادیث میں فرمایا گیا ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ اس طرح کی باتیں ائمہ اہل بیت کی احادیث میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ احوال مستقبل کے بارے میں عموماً اور احوال امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ماخذ وحی الہی تھی، اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے علم الہی تھے۔ اس کا مطلب علم غیب نہیں، کیونکہ وہ تو صرف خدا کے علم میں ہے۔ ہمارے قدیم اور معاصر علماء نے علم امام علیہ السلام کے بارے میں کافی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور ایسی بعض احادیث کو ہم نے بھی دوسری کتابوں میں نقل کیا ہے۔ خلاصہ بحث یہ کہ ائمہ کے علوم کے مختلف ذرائع تھے، کبھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہوتی تھیں، اور کبھی وہ کچھ کہ جو کتاب علی علیہ السلام اور مصحف فاطمہ میں مذکور ہے، اور کبھی وہ کہ جو جفر احمر سے مستفاد ہوتا تھا۔ یہ بحث تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہاں اس کو ترک کرتے ہیں اور نہایت مختصر طور پر بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ جب ہم احادیث ائمہ کی بڑی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ہر امام کی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارتیں ملتی ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کا اس بارے میں خبر دینے کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ سب سے پہلے آئیے سامعین ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب میں ذکر ہے امیر المومنین اور بشارت مہدی علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جو رسول خدا کے علم کا دروازہ ہیں، ائمہ اہل بیت کے والد بزرگوار اور اطرت اہل بیت علیہ السلام کے سید و سردار ہیں، اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان تمام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 ابواب تعلیم فرمائے، اور میرے لیے ہر باب سے اور 1000 باب کھل گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بہت سارے حوادث و واقعات کے بارے میں بھی خبر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلامی ملکوں پر معاویہ کی حکومت کی خبر دی تھی، اور کئی بار شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا، خاص طور پر کہ جب آپ علیہ السلام واقع کربلا سے 20 سال پہلے کربلا سے گزرے تھے۔ عباسیوں کے حکمرانوں کے بارے میں خبر دی اور ان کی حکومت کے زوال کے بارے میں بھی بتایا۔ مثلاً آپ علیہ السلام نے فرمایا، الزورا، تجھے کیا خبر کہ الزورا کیا ہے؟ اور وہ ایک سخت قسم کی زمین ہے، اس میں دیواریں بنی ہوئی ہیں، اس میں رہنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، وہاں پر سہولت کی چیزیں اور خزانے ہوں گے۔ بنی عباس اسے اپنے وطن بنا لیں گے اور اپنی آرائش و آسائش کی جگہ سمجھیں گے۔ ان کے پاس لہو لعب آلات ہوں گے، وہاں ظالم رہتے ہوں گے اور ظلم ہوگا، وہاں خوف ہوگا اور خائف ہوں گے، بدکار امام ہوں گے، گناہگار امراء ہوں گے، خیانت کا
خیانت کار وزیر ہوں گے۔ فارسی اور رومی ان کی خدمت کریں گے، نیکی کو جانتے ہوئے بھی نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی کو سمجھتے ہوئے بھی برائی سے نہیں روکیں گے۔ ان کے مرد آپس میں لڑیں گے اور ان کی عورتیں باہم دست و گریباں ہوں گی۔ اس وقت سب پر غم طاری ہوگا اور رونے کی اونچی اونچی آوازیں آئیں گی۔ ترکوں کی سلطنت سے ان وزراء والوں کی بربادی ہوگی۔ ان ترکوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جن کے چہرے، ہم پیج 72 کی طرف جا رہے ہیں، ان کے چہرے سروں کے خول کی طرح ہوں گے، ان کے لباس ریشمی ہوں گے۔ مجھے اس خطبے کی وضاحت کی ضرورت نہیں، بالخصوص اس لیے کہ یہ ہمارا ہدف اصلی نہیں ہے۔ میں نے اسے یہاں فقط مثال کے طور پر ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں حرف بحرف پوری اور سچ ثابت ہوئیں۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح حضرت امیر المومنین نے بعض دیگر حوادث کے بارے میں خبر دی ہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ کا کچھ کلام ہم گزشتہ آیات کی تفسیر میں پیش کر چکے ہیں اور کچھ اب کرنے لگے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبا کے واسطے سے حضرت امیر المومنین سے روایت فرمائی ہے کہ ہمارے قائم علیہ السلام کے لیے ایک زمانے غیبت ہوگا، اس کی مدت لمبی ہوگی، گویا میں اپنے شیعوں کے ساتھ ہوں، اور اس زمانے میں وہ جانوروں کی طرح پھر رہے ہیں اور وہ چراہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن انہیں وہ چراہ گاہ مل نہیں رہی۔ آگاہ رہو، ان میں سے جو بھی ثابت قدم رہے گا وہ غیبت کی مدت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا انکاری نہ ہوگا، وہ بروز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ پھر فرمایا، جب ہمارے قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو ان کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی، اس لیے ان کی ولادت مخفی ہوگی اور وہ خود غیبت میں ہوں گے۔ یہ بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے آبا کے سلسلے سے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، آپ علیہ السلام کا نواں فرزند حق کو قائم کرنے والا، دین کو غالب کرنے والا اور عدل و انصاف کو رائج کرنے والا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر علیہ السلام سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اس خدا کی قسم کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور تمام مخلوق میں سے ان کو منتخب کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، ایسا ضرور ہوگا، لیکن ایسا ایک زمانہ غیبت و حیرت کے بعد ہوگا۔ اس وقت ایسا ہوگا کہ بعد ہوگا، اس وقت دین پر وہی لوگ ثابت قدم ہوں گے کہ جو مخلص اور تعین کے روح سے متصل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے خدا نے ہماری ولایت کے بارے میں عہد لیا ہوگا، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہوگا اور وہ اپنی روح سے ان کی مدد کی۔ کتاب نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی طرف دیکھو، اگر وہ کہیں رکیں تو تم بھی رک جاؤ، اگر وہ مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو۔ پھر خداوند عالم تم پر سے اس آزمائش کو ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک فرد کے ذریعے ختم کرے گا۔ میرے ماں باپ ان پر قربان، وہ بہترین ماں کے فرزند ہیں، وہ 8 ماہ تک تلوار اپنے کندھے پر اٹھائے رکھیں گے اور دشمنان دین کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ اگر یہ فاطمہ علیہ السلام کے فرزند ہوتے تو ہم پر رحم کرتے۔ خداوند کریم ان کو بنی امیہ پر قدرت دے گا اور وہ انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ بنی امیہ ملعون ہیں، وہ جہاں بھی ملیں گے پکڑ کر قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ خدا کا ویسا ہی طریقہ ہے جیسا گزشتہ امتوں میں تھا، اور خدا
اور تم خدا کے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہاں پر انورٹڈ کوما ختم ہوتا ہے اور ایک اس پوائنٹ کو نیچے حاشیے میں یہاں پہ کلیئر کیا گیا ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ دوں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ امام منتظر علیہ السلام کے مقابل بھی بنی امیہ ہی ہوں گے جو امام علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھائیں گے، اور بریکٹ میں لکھا ہے مصحح میم صاد ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ کتاب ینابع المعدت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نہروان کے امر سے فارغ ہونے کے بعد خطاب فرمایا، اس میں کچھ مستقبل کے بارے میں بھی بیان فرمایا اور کہا وہ امر الہی ہے، وہ ہونے والا ہے۔ اے بہترین ماں بریکٹ میں نیک ماں کہ بیٹے کب آپ علیہ السلام کی مدد کی جائے گی، خوشخبری ہو کہ ان قریب مہربان رب کی طرف سے آپ علیہ السلام کو مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان، آپ علیہ السلام کی مددگار تھوڑی تعداد میں ہوں گے اور زمین میں ان کے نام جانے پہچانے نہ ہوں گے۔ یہ ہم نے جو بیان پڑھا مولا علی کا، یہ پیج 73 پہ تھا، اور اب ہم پیج 74 کی طرف جا رہے ہیں۔ ینابع المعدت بھی میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا، ان قریب خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ جو خدا کو پسند ہوگی، اس کے افراد خدا سے محبت کریں گے، ان پر حکومت وہ شخص کریں گے کہ جو ان میں اجنبی ہوں گے، پس وہ مہدی علیہ السلام ہیں۔ ان کا چہرہ سرخ رنگ والا ہوگا اور ان کے بالوں میں بھی سرخی والی چمک ہوگی، وہ بغیر کسی مشکل کے زمین کو عدل سے بھر دیں گے، اپنے ماں باپ سے چھوٹی عمر میں جدا ہو جائیں گے اور اپنے والدین کے بارے میں ان پر گرانی ہوگی، پس وہ امن کے ساتھ اسلامی ملکوں کی حکومت حاصل کریں گے، زمانہ ان کے ماتحت ہوگا، ان کا کلام سنا جائے گا، بچے اور بوڑھے ان کی اطاعت کریں گے، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے جور و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اس وقت ان کی امامت مکمل ہو جائے گی اور خلافت مضبوط ہو جائے گی، اور خداوند عالم قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا اور صرف لوگوں کے مساکین نظر آئیں گے، اور زمین اپنے مہدی علیہ السلام کی بدولت شفاف اور چمکدار ہو جائے گی، اپنی نہروں کو جاری کر دے گی، فتنوں اور لڑائیوں کو ختم کر دے گی، اور خیر و برکت زیادہ ہو جائے گی۔ کتاب منتخب الاثر میں کتاب تذکرۃ الخواص سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کی یوں تعریف بیان فرماتے ہیں، پس ہم اہل بیت علیہ السلام آسمانوں اور زمین کا نور ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں، ہمارے پاس چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، تمام امور ہماری جانب پلٹتے ہیں، ہمارے مہدی علیہ السلام کے ذریعے حجت تمام کی جائے گی، وہ سلسلہ امامت کے آخری امام علیہ السلام ہیں، وہ امت کو بچانے والے ہیں، وہ منتہائے نور ہیں، وہ گہرا راز ہیں، اس بندے کو مبارک ہو کہ جو ہمارے دامن کو پکڑے رکھے اور ہماری محبت پر خدا کی عدالت میں محشور ہو۔ کتاب منتخب الاثر میں ینابع المعدت سے امیر المومنین کا یہ فرمان بھی منقول ہے، امت محمدیہ کا علم بردار ظہور فرمائے گا اور حکومت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاکم خروج فرمائے گا، وہ تلوار کے ذریعے قیام کرے گا، بات کا پکا ہوگا، زمین کو گہوارے کی مانند بنا دے گا، وہ فرض و سنت کو زندہ فرمائے گا۔ کتاب عقد الدرر
میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان یوں موجود ہے: جب ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ حق آل محمد علیہ السلام میں ہے، تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ لوگوں کی زبانوں پر آپ علیہ السلام کے ذکر کا ہی چرچا ہوگا اور وہ کسی اور کا ذکر نہ کریں گے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے کتاب اکمال الدین و تمام النعمت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت فرمائی کہ حضرت امیر المومنین ممبر پر جلوہ افروز تھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا: آخری زمانے میں میری اولاد میں ایک مرد خروج فرمائے گا جس کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، بدن مبارک باروب ہوگا، ٹانگیں چوڑی ہوں گی، بڑے بڑے کندھے ہوں گے اور پشت پر 2 تل ہوں گے۔ ایک تل بدن کی رنگت کا ہوگا اور دوسرا تل ویسا ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تل تھا۔ ان کے 2 نام ہوں گے، ایک نام پوشیدہ ہوگا اور ایک ظاہر۔ مخفی نام احمد ہوگا اور ظاہر نام محمد ہوگا۔ جب وہ اپنا پرچم لائیں گے تو مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ وہ بندے کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تو کوئی مومن محروم نہ رہے گا مگر یہ کہ ان کا دل لوہے کی تختی سے زیادہ سخت ہو جائے گا، اور خدا ایک مومن کو 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائے گا اور اس پر مستضاد ہر مردہ مومن کے دل میں سرور داخل ہو جائے گا، حالانکہ وہ اپنی قبر میں ہوگا۔ مومنین اپنی قبروں کے اندر ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے اور ایک دوسرے کو امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی خوشخبری سنائیں گے۔ سامعین، اب ہم پیج 76 پر آ گئے ہیں اور جوں میں اس کتاب کو پڑھتی جا رہی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں دن اور رات بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھتی رہوں۔ آئیے اس پیج 76 پہ آگے چلتے ہیں۔ سلمان قندوزی نے حنفی نے ینابع المعدت میں حضرت امیر المومنین کے چند اشعار نقل کیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، یہ ترجمہ انورٹڈ کاماز میں ہے، وہ میں پڑھتی ہوں۔ اے حسین علیہ السلام، جب آپ علیہ السلام کہیں مسافر بن کر جائیں گے تو اس شہر میں چال چلن اور اصول وہی اپنائیں جو اس شہر کے ہوں، یہاں تک کہ فرمایا خدا ہمارے قائم کو بلائے گا، حالانکہ لوگ آپ علیہ السلام کے زیر ہوں گے۔ وہ قائم علیہ السلام میرے لیے بدلہ لینے والا بلکہ آپ علیہ السلام کا بھی مددگار ہے، تو اے حسین آپ علیہ السلام مشکلات پر صبر کیجیے گا۔ اور یہاں انورٹڈ کاما ختم ہو گیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کی افادیت بہت زیادہ ہیں اور شاید ہم آنے والی فصلوں میں کچھ نمونے آپ کے کلام میں پیش کریں۔ یہاں اس کا اختتام حضرت علی علیہ السلام کے ایک آخری وصیت نامے سے کیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا: اے ابا محمد علیہ السلام، آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر میرا جنازہ پڑھانا اور مجھ پر 7 تکبیریں پڑھنا، اور یاد رہے کہ یہ عمل یعنی 7 تکبیریں صرف میرے لیے جائز ہیں یا اس کے لیے جو آخری زمانے میں ظہور و خروج فرمائے گا، اس کا نام القائم المہدی ہوگا، جو تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا اور حق کو قائم کرے گا۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا اور اس کے یہاں پر مولا علی کے اقوال بھی ختم ہوتے ہیں، اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو پھر ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام اور امام مہدی۔
تو اس ٹاپک میں ہم یقیناً وہ کچھ پڑھیں گے جو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور ہم ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ارشادات کے ساتھ یہاں رک جاتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی ہم پڑھیں گے وہ اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم بہتر انصاف کر سکیں گے. تو سامعین ہمیں اجازت دیجیے. ہم کیونکہ کتاب پڑھ رہے ہیں, ایک لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کتاب کو روک کر پیج نمبر 76 پر روک رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی آڈیو میں. تو خدا حافظ, فی امان اللہ.